انسانی جسم سے نکلنے والی رطوبتوں کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، جو رطوبت نکلے نہ اس کے ساتھ غسل لازم ہے اور نہ اس کے ساتھ وضو، جیسے پسینہ، تھوک، بلغم، رینٹ، یا خواتین سے جیسے دودھ کا ہونا۔ یہ وہ ہے کہ اس کے ساتھ نہ تو غسل لازم ہے اس رطوبت کے نکلنے سے، اور اس رطوبت کے نکلنے کے ساتھ نہ ہی وضو لازم ہے۔ کچھ رطوبتیں ایسی ہیں کہ ان کے نکلنے کے ساتھ وضو لازم ہو جاتا ہے، جیسے پیشاب، پاخانہ۔ جب یہ رطوبتیں نکلتی ہیں تو اس وقت وضو لازم ہو جاتا ہے۔ تیسری قسم کی وہ رطوبتیں ہیں کہ جن کے نکلنے کے ساتھ غسل لازم ہو جاتا ہے، جیسا مادہ تولید۔ اب دیکھیے اسی طرح سے گویا کہ 3 قسمیں ہو گئی۔ وہ رطوبتیں جن کے نکلنے کے ساتھ نہ وضو لازم نہ غسل لازم، رینٹ، اسی طرح سے تھوک، بلغم، یا کان سے کوئی چیز نکال دی جاتی ہے، وہ چیزیں ہو گئیں۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں، یا پسینہ ہو گیا، خواتین کا دودھ ہو گیا، اس کے ساتھ نہ وضو لازم اور نہ ہی غسل لازم ہے۔ کچھ رطوبتیں ایسی ہوتی ہیں ان کے ساتھ وضو لازم ہو جاتا ہے، جیسے قے ہو گئی، منہ بھر کر قے آ جاتی ہے، وہ ہو گئی۔ اسی طرح سے پیشاب کا کرنا ہے، پاخانے کا کرنا ہے۔ یہ وہ رطوبتیں ہیں کہ جن کے نکلنے کے ساتھ وضو لازم ہو جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر وہ رطوبتیں ہو گئیں کہ جن کے نکلنے کے ساتھ وہ انسان پر غسل لازم آ جاتا ہے، اور وہ ایسے ہو گیا جیسا کہ مادہ تولید ہوا۔ دیکھیں ان کے اندر فرق بھی ہے نا، فرق بھی ہے کہ یہ جس کے ساتھ غسل لازم آتا ہے، جن رطوبتوں کے ساتھ، جس رطوبت کے ساتھ غسل لازم آتا ہے، اب دیکھیں اس کے ساتھ ملتی جلتی جیسے پیشاب ہے، اس کے ساتھ تو وضو لازم آ گیا۔ اسی طرح سے مادہ تولید سے پہلے جو ایک لیس دار پانی کی طرح کا مادہ پیدا ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، اسے مزی کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ وضو لازم آتا ہے۔ یا اس طریقے سے پیشاب کے بعد جو ودی کا آنا ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھی وضو لازم آتا ہے، غسل لازم نہیں آتا۔ مگر انسان کا وہ مواد جو ٹپک کر انسان کے پیشاب والے مبال، پیشاب والی جگہ سے نکلتا ہے، اور وہ بدبو ایسی رکھتا ہے جیسے گوندے ہوئے آٹے کی بو مہک ہوتی ہے۔ جب یہ مواد نکلتا ہے تو اس آدمی پر، اس شخص پر غسل لازم ہو جاتا ہے۔ اب جس پر غسل لازم ہوتا ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اصل میں یہ بھی تو مخرج اسی مخرج سے نکلا، پیشاب اسی مخرج سے نکلا، مزی اسی مخرج سے نکلی، ودی اسی مخرج سے نکلی، مادہ تولید بھی تو اسی مخرج سے نکل رہا ہے، تو اس کے ساتھ غسل لازم کیوں ہو جاتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ مادہ تولید یہ پورے جسم کا نچوڑ، جسے ہم ست کہتے ہیں، ایسے آپ نے سنا ہوگا لیمو کا ست، نیبو کا ست، ٹاٹری، کوئی ایسی چیزیں۔ تو یہاں پر یہ پورے جسم کا ایک نچوڑ ہوتا ہے۔ مکمل حکمت اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں جہاں ہم جو مفسرین، محدثین، مبصرین، فقہاء نے بیان فرمائی ہیں، کہتے ہیں کہ یہ مادہ تولید اصل میں پورے جسم کا نچوڑ ہوتا ہے۔ جیسے اللہ جل جلالہ قرآن مقدس میں فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو یہ جو مٹی ہے اس کے ست سے پیدا کیا ہے، اس کے نچوڑ سے پیدا کیا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر اس کو ہم نے نطفہ بھی بنا دیا۔ اب پورے کا پورا ایک پروسیس ذکر کر دیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔
یہ مختلف مراحل ہیں جو انسان کی تخلیق کے. اب یہ پورے جسم کا ایک نچوڑ، پورا ساتھ مٹی کا ساتھ جیسے ہوتا ہے، تو پہلا انسان اس سے بنا، اور پھر یہ مادہ تولید پورے بدن سے آتا ہے، اور جب یہ نکلتا ہے تو جسم انسانی کے اندر ایک کمزوری پیدا ہو جاتی ہے. اللہ جل جلالہ اس کمزوری کو رفع کرنا چاہتا ہے. تو وہ کیسے ہے؟ کمزوری کو رفع کرنے کے لیے حکم دیا کہ تم پانی بہاؤ، جو تمہاری گئی ہوئی قوتیں ہیں وہ بحال ہو جائیں گی. اب یہاں پر ایک شخص غسل کرتا ہے اور اس کی وہ قوتیں جو مزمحل ہو چکی ہیں دوبارہ ان کو ایک قرار دستیاب ہو جاتا ہے. ایک حکمت اور بھی بیان کی جاتی ہے کہ مادہ تولید کے نکلنے خروج کے بعد ملکوتی قوتیں بندے سے دور ہو جاتی ہیں. اب ان ملکوتی قوتوں کو قریب کرنے کے لیے ان کے ساتھ جو مانوس عمل ہے وہ اس کثافت سے دور ہونا. ملکوتی قوتوں کو قریب کرنے کے لیے پھر یہ غسل کیا جاتا ہے، ملکوتی قوتیں قریب آ جاتی ہیں. یا اس کا تیسرا ایک اور بیان کیا جاتا ہے کہ جس وقت کسی شخص سے مادہ تولید ٹپک کر نکلتا ہے تو یہ اس کے جو مسام ہوتے ہیں یہ کھلتے ہیں جیسے پرجوش ہوتا ہے بندہ تو یہ مسام کھلتے ہیں. جو مساموں کے اندر چیز ہوتی ہے جیسے ایک دھکا لگتا ہے تو چیز باہر آتی ہے. اب وہ چیز جو باہر آتی ہے اب اس کو صاف کرنے کا ایک ذریعہ کیا ہے؟ پانی کا استعمال. آدمی پانی جب استعمال کرتا ہے تو وہ مساموں سے باریک مساموں سے جو چیز باہر کو مادہ خارج ہوا ہوتا ہے یا مسام کھل چکے ہوتے ہیں اب وہ صاف کرتا ہے. گویا کہ یہ ایک بندے کو ایکٹیو کرنے کا ایک طریقہ اور ذریعہ ہے کہ انسان کو یہاں پر یہ اس انداز میں پھر سے ڈھالا جا رہا ہے کہ تو اپنی کارکردگی کی طرف آ. اور جس وقت آدمی نہانے سے پہلے اور نہانے کے بعد یہ دونوں میں ایک فرق ہوتا ہے. نہانے سے پہلے جو اس کے اندر سستی ہوتی ہے وہ نہانے کے بعد باقی نہیں رہتی. اچھا یہ تو وہ رطوبتیں ہوئی جو جسم انسانی سے خارج ہوتی ہیں جن کے ساتھ وضو لازم نہیں ہوتا. نمبر 2 جن سے وضو لازم ہو جاتا ہے. نمبر 3 جن کے ساتھ غسل لازم ہو جاتا ہے. اور اچھا ایک اور بات بھی، جب آدمی سوتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ چاہیے کہ آدمی ایسی پوزیشن میں جب ہو تو وہ وضو کر کے سوئے. اب یہاں پر جو شخص وہ جنبی حالت میں سوتا ہے اس کی روح، یعنی جب بندہ سوتا ہے تو اس کی روح اوپر جاتی ہے. ایسے نا مادی چیزیں، ہم ترازو لیتے ہیں، مادی چیزیں وہ جو بھاری ہوتی ہیں وہ پلڑا نیچے آ جاتا ہے. اور کبھی آپ نے دیکھا کہ غبارہ جو ہے وہ گیس والا وہ اوپر چلا جاتا ہے. یہ روح کا نظام کچھ عجیب ہے، یہ لطیف ہے، یہ بہت لطیف ہے. یہ تو جکڑی ہوئی ہے اس پنجرے کے اندر اور یہ روح نکلتی ہے تو اوپر جاتی ہے. اگر یہ جنبی حالت میں ہو تو اسے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور اگر جنبی حالت کے بغیر یہ روح اوپر جاتی ہے تو اس کو اجازت دی جاتی ہے کہ تو سجدہ ریز ہو جا. اس لیے یہاں پر کہا جاتا ہے کہ یہ جب سونے سے پہلے اور نہیں کم از کم وضو تو ضرور کر لے. ملکوتی قوتیں مانوس ہوں گے وہاں پر ایک گنا اس روح کو اللہ جل جلالہ کی طرف اٹھنے کے لیے وہاں پر اس کو ایک تحریک پیدا ہوگی. دیکھیے قرآن مقدس فرماتا ہے کہ اللہ کے جل جلالہ کی طرف پاک طیب کلمات اٹھتے ہیں، طیب کلمات اس کی طرف اٹھتے ہیں، چڑھتے ہیں. حالانکہ یہ ان کا تو وزن ہونا چاہیے، تو پھر تو جب وزن ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے یہ 1 پاؤ ہو گیا جی، مثال کے طور پر جی یہاں پر جی یہ 250 گرام ہو گیا جی، یہاں جی 500 گرام ہو گیا جی، یہاں پر جی 1000 گرام ہو گیا جی. تو وہ چیزیں ایسے جھکتی چلی جاتی. مگر روح کا مسئلہ یہ ہے کہ جب اس کے نامہ اعمال کھلتا ہے، یہ بندہ عمل صالح کرتا ہے، جیسے جیسے یہ کام عمل صالح کرتا ہے وہ چیز اوپر جاتی ہے، اللہ کی طرف پاک طیب طاہر کلمات چڑھتے ہیں.
یہی وجہ ہے ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے، تو ہمارے یہاں پر یہ ذہن میں آتا ہے کہ وہ یا اللہ پلڑا بھاری ہو جائے، یہی کہتے ہیں نا، اور ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ وہ ہمارے اعمال جب ہوں گے، وہ یہاں پر بہت سی کتابیں تو وہ پلڑا یوں بھاری ہو جائے، مگر عجیب بات ہے جس کا پلڑا قیامت کے دن اعمال سے بھاری ہوگا وہ اس کا 500 اوپر ہوگا، چونکہ اس کے اندر لطافت پائی جاتی ہے، ہماری ان چیزوں کے اندر کثافت پائی جاتی ہے، تو جو لطیف چیزیں ہیں وہ اللہ جل جلالہ کی طرف کلمات اٹھتے ہیں چڑھتے ہیں، جب بندہ، یہی وجہ ہے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا جب بندہ پرجوش ہوتا ہے تو وہاں پر ذکر الہی کرنے والا جب پرجوش ہوتا ہے، پڑھنے والا پرجوش ہوتا ہے، تو پھر آپ اس کی ایک عجیب اٹھان ہوتی ہے، اصل میں اس کا کیا ہوتا ہے، اصل میں اس کے اندر تڑپ رہی ہے، وہ جو روح ہوتی ہے وہ تڑپ رہی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت آدمی کوئی شرمندہ ہوتا ہے تو اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، اصل میں کیا ہوتا ہے، وہ روح اتنا شرماتی ہے، کوئی نکلنے کی کوشش کرتی ہے سر کی طرف سے، کبھی دیکھو جو مرنے والا بندہ تو پہلے پاؤں کی طرف سے جان نکلتی ہے پھر سر کی طرف سے، تو وہ سر کی طرف سے جو روح نکلنے لگتی ہے، اب نکل تو سکتی نہیں چونکہ یہ تو پنجرے کے اندر بند ہے، پنجرے کے اندر وہ نکل تو سکتی نہیں، اب وہ پنجرے کے اندر بند ہوتی ہے تو اس کا سارا زور جو ہوتا ہے وہ چہرے پر آ جاتا ہے، اور وہ نکلنے کی وجہ یہاں پر واللہ عالم، ہمارے جو 5 حواس ہیں یہ مرکز ہے 5 حواس کا، چکھنے والی قوت، سونگھنے والی قوت، دیکھنے والی قوت، سننے والی قوت، محسوس کرنے والی قوت، ان کا مرکز دیکھیں تو یہ گلا ہے، ہمارے ہاتھ ہیں، اس میں محسوس کرنے والی قوت تو ہے، سونگھنے والی قوت نہیں ہے، چکھنے والی قوت نہیں ہے، دیکھنے والی قوت نہیں ہے، سننے والی قوت نہیں، مگر یہ جو حصہ ہے اس کے اندر 5 قوتیں پائی جاتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ جس وقت چلتا ہے تو پھر وہ سارے کا سارا یہاں سے نکلتا ہے، جس وقت وہ اس کا نکلتا ہے، نکل سکتی نہیں روح، اب روح تو نکل نہیں سکتی، جب روح نکل نہیں سکتی تو اب رہتی اندر ہے تو آدمی کا چہرہ متغیر ہو جاتا ہے۔ دیکھیے یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس وقت کوئی شخص مادہ تولید اس کا نکلتا ہے، 3 چیزیں ہو گئی ذکر مولانا، جس کے ساتھ وضو بھی لازم نہیں ہے، نمبر 2 جس کے ساتھ جن رطوبتوں کے نکلنے سے وضو لازم، جن کے نکلنے کے ساتھ غسل لازم۔ دیکھیں یہاں پر ہے جو مادہ تولید نکلتا ہے جس کے ساتھ غسل لازم آتا ہے، دیکھو نکل کر وہ تو ٹپ کر باہر چلا گیا، جب اس کے ساتھ غسل لازم آ رہا ہے تو جو چیز نکل کر باہر پڑی ہوئی ہے تو اس کو بھی دھویا جائے گا۔ اب یہاں پر ذرا دیکھیں 3 مسلک ہیں، ایک نظریہ موقف ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، دوسرا نظریہ ہے امام مالک رحمہ اللہ، اور ایک امام شافعی رحمہ اللہ۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں رحمہ اللہ، فرماتے ہیں جس وقت مادہ تولید نکلتا ہے تو وہ گیلا ہو تو اس کو دھویا جائے، خشک ہو تو اس کو صرف اور صرف رگڑ دینا ہی کافی ہوگا۔ آپ دیکھیں جب ایک کپڑا ہوتا ہے نا، کپڑے کو ہم جس وقت دیکھتے ہیں روشنی کی طرف، اگر اس کے ریشوں میں کوئی چیز پھنسی ہوئی اٹکی ہوئی ہو ہمیں نظر آ جاتی ہے، اور اگر کوئی نہیں ہے تو نہیں آتی۔ پیشاب جو ہے یہ تو جذب ہو جاتا ہے، مگر مادہ تولید ریشوں کے اندر جذب نہیں ہوتا، وہ اوپر رہتا ہے، البتہ یہ ہوتا ہے ہلکے ہلکے جو سوراخ بنے ہوتے ہیں انہیں یہ بند کر دیتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے جب اس کو رگڑا جاتا ہے تو وہ سارے کے سارے جھڑ جاتے ہیں، جب وہ جھڑ جاتے ہیں چونکہ جذب تو ہوا نہیں، وہ تو اوپر ٹھہرا ہوا ہے، جس وقت رگڑا جاتا ہے تو اس کے ساتھ وہ جگہ وہ کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر گیلا ہو مادہ تولید اس کو دھویا جائے، اگر خشک ہو چکا ہے تو اس کو رگڑنا بھی کافی ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ وہ تر ہو یا خشک ہو اس کو دھویا جائے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ
آپ فرماتے ہیں کہ وہ دھو لیا جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہ بھی دھویا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ کہتے ہیں مادہ تولید ہی تو ہے نا، اور ساتھ اس کا بڑا استدلال بھی آپ دیتے ہیں یہاں پر شوافی اس کا استدلال دیتے ہیں کہ مادہ تولید اس سے ولی بنے، غوث بنے، کتب بنے، ابدال بنے، نبی بنے، رسول بنے، تو جس سے اتنی عظیم المرتبہ شخصیتیں بنی ہیں تو آپ اسے پلید قرار دے رہے ہیں۔ بڑے پیار سے احناف کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے جہاں یہ برگزیدہ شخصیتیں بنی ہیں تو اسی سے فرعون بھی بنا، نمرود بھی بنا، شداد بھی بنا، حمان بھی بنا، یہ سارے بنے ہیں، ابو جہل بھی بنا، عتبہ بھی بنا، شیبہ بھی بنا، تو پھر تو اسے پلید ہونا چاہیے۔ تو اس وجہ سے آپ اے شوافی آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاک ہے، کیونکہ جیسے یہ برگزیدہ ہستیاں بنی ہیں تو یہ جو منفی کردار ادا کرنے والے یہ بھی تو اسی مادے سے بنے ہیں۔ اور پھر یہ ایک اور بات کہی جاتی ہے، کہتے ہیں دیکھیے کہ یہ پاک ہے، یہ تو جیسے مرغ کا مادہ تولید جو ہوتا ہے اس سے کیا بن جاتا ہے؟ انڈا۔ مرغ کے مادہ تولید سے انڈا بن جاتا ہے، تو لوگ تو اسے کھا جاتے ہیں۔ جب وہ پاک ہے تو یہ تو انسان کا مادہ تولید ہے۔ حناف کی طرف سے بڑے پیار کے ساتھ اس کا بھی جواب دیا جاتا ہے کہ وہ جو مرغ کا مادہ تولید ہوتا ہے وہ لوگ کھا لیتے ہیں، تو کیا اس کے پیش نظر آپ کا جی قیاس مال فارق ہے؟ کیا آپ یہ فتویٰ دیں گے کہ جیسے مرغ کے مادہ تولید کو کھایا جا سکتا ہے انسانی مادہ تولید کو بھی کھایا جا سکتا ہے؟ یقیناً آپ کہیں گے کہ نہیں، اسے نہیں کھایا جا سکتا۔ جب اسے کھایا نہیں جا سکتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بالکل آپ کا قیاس مال فارق، یہاں پر یہ اتحاد ان کے اندر پیدا نہیں ہے۔ یہ جناب اب اس کو جو مادہ تولید ہے اس کو یہاں پر 65 نمبر باب میں آتا ہے غسل منی، مادہ تولید کو دھونا، و فرقی ہی، اور مادہ تولید کو رگڑنا، دو باتیں، و غسل ما یصیب من المرأہ، اور جو خاتون سے اپنے رفیقہ حیات سے اگر وہ کچھ مواد مرد کو لگ گیا ہے یا مرد کا مواد ادھر لگ گیا ہے تو اس کو دھو لینا۔ اب دیکھیں یہاں پر 3 چیزوں کا ذکر ہوا ہے۔ نمبر 1 مادہ تولید کو دھونا، نمبر 2 مادہ تولید کو کھرچنا، نمبر 3 جو خاتون سے جو چیز پہنچ چکی ہے تو وہاں پر اس کو بھی ختم کر دینا۔ ما یصیب الصوم، بیانو غسل ما یصیب الصوم او الجسد من المرأۃ عند مخالطۃ ایہا۔ اب مرد عورت آپس میں باہمی اختلاط ہوا تو جو مادہ لگا ہے اب یہاں پر مرد کیا ہے، بس اس کو صاف کر دیں۔ اچھا چیزیں 3 ذکر کی گئیں، مگر آگے جس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے تو وہاں پر جو دھونے کا ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی 3 چیزوں کے میں سے دھونے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے پہلے ایک چیزوں کا ذکر کیا جائے، ایسے مثال کے طور پر انسان ہے نا، کہا جاتا ہے بھئی انسان کون ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جی وہ حیوان ناطق ہوتا ہے۔ اب دیکھو حیوان بھی ہے، ناطق بھی ہے۔ تو اب یہاں پر کہا جاتا ہے اچھا یہ گویا کہ انسان کی پوری تعریف، انسان کی پوری تعریف جو ہے وہ جی وہ حیوان ناطق ہوتا ہے، تو پھر بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جب کہا جاتا ہے کہ پوچھا جائے جی انسان کون ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جی یہ ایک حیوان ہے، ٹھیک ہے۔ یا یوں کہہ دیا جی جناب وہ صرف ناطق ہے، پھر بھی ٹھیک ہے، حالانکہ چیزیں اس کے اندر 2 پائی جا رہی ہیں، مگر وہاں پر اس کا ذکر ایک کا کیا گیا۔ جی انسان کون ہوتا ہے، کوئی کہنے والا نہ وہ تعریف کرتا ہے جی وہ انسان حیوان ناطق ہوتا ہے، نہ وہ یوں کہتا ہے جی وہ حیوان ہوتا ہے، نہ وہ یوں کہتا ہے جی وہ ناطق ہوتا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے جناب وہ عقلی باتوں کو سمجھنے والا ہوتا ہے۔ کہتا ہے وہ بندہ اچھا یہ انسان ہوتا ہے۔ اب اس سے انسان سے جو چیز ایک خارج ہے اس کے ساتھ لازم ہے
اس کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھیں تینوں طرح سے اگر مکمل طور پر انسان کا پورے کا پورا جو اس کی حقیقت ہے اس کو بیان کر دیا جائے تو پھر بھی ٹھیک، اگر آدھے کو بیان کر دیا جائے جی وہ حیوان ہوتا ہے یا وہ ناطق ہوتا ہے پھر بھی ٹھیک، اگر اس کا جو خارج لازم ہے وہ بیان کر دیا جائے کہ جناب وہ تو صاحب عقل و خرد ہوا کرتا ہے پھر بھی ٹھیک ہے۔ تینوں صورتیں یہاں پر تھیں۔ اب یہاں پر بھی وہ چیزیں تو ہیں، وہاں پر 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا، مگر بعد میں آنے والی روایت میں صرف ایک چیز کا ذکر کیا گیا تو پھر بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پیچھے 3 کا ذکر ہے، ان میں سے ایک کا ذکر کر دیا گیا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ گویا کہ یہاں سادہ سے لفظوں یوں سمجھ لیجئے یہاں پر کہ علمی زبان میں کہ یہاں پر یہ دلالت تضمنی کے طور پر یہاں ذکر کر دیا گیا۔ حدثنا عبدان، دیکھیے یہاں پر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کنت اغسل الجنابۃ۔ دیکھیے جنابت تو ایک عمل ہے، اسے تو دھویا نہیں جا سکتا۔ جب مثلا ایک آدمی مخالطت ہوئی تو مخالطت کے بعد وہاں پر قربت کے لمحات آئے تو مخالطت تو ہو گئی، اب یہاں پر یہ جنابت ہے، وہ انتہا تک پہنچ گئی، یہ جنابت ہے۔ اب جنابت کو تو نہیں دھویا جاتا بلکہ دھویا کسے جاتا ہے؟ جنابت کے اثر کو۔ تو یہاں پر ایک لفظ بول کر یعنی بولا تو ہے یہاں پر جنابت کو، مگر اس سے مراد کیا ہے؟ وہ ہے اثر جنابت۔ تو ایک لفظ بول کر صرف اور صرف یہاں پر مضاف الیہ کے بول دیا گیا، لیکن اس سے مراد ہے یہاں پر مضاف ہے۔ اور یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، کتنی مرتبہ ہم ایک چیز بولتے ہیں مگر مراد ایک اور چیز ہوتی ہے۔ اس کی مثال جیسے جناب یہ بڑی نہر عرصہ دراز سے چل رہی ہے، حالانکہ نہر تو نہیں چل رہی ہوتا، نہر کا پانی چل رہا ہوتا ہے۔ ہاں جناب کیا کیا جی؟ اور میں جناب اب میں نے پوری بوتل پی لی ہے۔ کمال کی بات ہے بھئی، بوتل تو باہر پڑی ہوئی ہے، تو نے کیا پیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں جناب بوتل کے اندر، یہاں پر کیا ہو گیا مولانا؟ وہ جو مظروف تھا نا وہاں پر بولا کیا ہے؟ یہاں پر میں بوتل پیا، ظرف بول کر مظروف مراد لے لیا۔ قرآن مقدس فرماتا ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں جب قرآن پڑھا جاتا ہے یجعلون اصابعہم، کہ وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ٹھوس لیتے ہیں، حالانکہ دیکھیں نا یہ انگلی پوری چلی ہے تو آر پار ہو جاتا ہے کام، مگر یہاں پر وہ داخل تو ہوا ہے صرف اور صرف ایک پورا، لیکن یہاں پر انگلی بول کر پورا مراد لیا جا رہا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پر ایک چیز بولی جاتی ہے مگر اس سے مراد دوسری چیز لی جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں پر ام المومنین فرماتے ہیں کنت اغسل الجنابۃ، کہ میں جنابت کے اثر کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کپڑے سے دھویا کرتی، فیخرج الی الصلاۃ، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نماز کی طرف تشریف لے جایا کرتے، اور پھر وَإِنَّ بُقَاءَ الْمَاءِ فِي صَوْبِهِ، پانی کا جو اثر ہوا کرتا وہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کپڑے پر بالکل نمایاں ہوا کرتا تھا۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر وہ نمایاں ظاہر ہوتا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک چیز جو جس کے ساتھ غسل لازم آتا ہے اس کو دھویا جاتا ہے۔ اب یہاں پر کنا بقاء الماء فی صوبہ، یہاں پر دھویا جا رہا ہے۔ کئی روایتوں سے ذکر کیا جاتا ہے کہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا آپ صرف اور صرف اس کو کھرچ دیتی ہیں، رگڑ دیتی ہیں، تو رگڑنا بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ احناف پر اس کا کوئی زد نہیں آتی کہ دیکھیں وہاں پر کھرچا جا رہا ہے، دھویا نہیں جا رہا، یہ ٹھیک ہے، یہ تو ہم بھی کہتے ہیں مادہ تولید جس وقت خشک ہو جاتا ہے تو اس کو کھرچا ہی تو جاتا ہے، وہاں پر اگر دھویا نہ بھی جائے کھرچ ہی دیا جائے تو کافی و وافی ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ روایات وہ احناف کے خلاف بھی نہیں ہیں، یا یوں سمجھیے احناف نے ان روایات کے خلاف کوئی عمل نہیں کیا۔ حدثنا قتیبہ بن قال حدثنا یزید قال حدثنا عمرو عن سلیمان بن یسار قال سمعت عائشہ وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن میمون عن سلیمان بن یسار قال سألت عائشہ عن المنی،
کہتے ہیں کہ مادہ تولید کے حکم کے بارے میں ام المومنین سے پوچھا گیا۔ سلیمان بن یسار فرماتے ہیں کہ سألتو، میں نے پوچھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر مقام پوچھنے کا ایسا ہو جہاں پر صنفی اشتعال نہ ہو تو وہاں پر مرد عورت سے پوچھ سکتا ہے، عورت مرد سے پوچھ سکتی ہے۔ مگر دیکھیے یہاں پر میں نے کئی سیمینار اٹینڈ کیے ہیں، وہاں پر بعض کو تو میں درمیان میں چھوڑ کر آ گیا۔ یہاں پر دیکھیں علماء کو بٹھا لیا، مختلف سماجی تنظیموں کے لوگوں کو بٹھا لیا اور لیکچر دینے کے لیے خاتون آ رہی ہیں۔ بھئی کیا یہ کام آدمی نہیں کر سکتا؟ جب آدمی کر سکتا ہے، یعنی یا تو ایسا معاملہ نا کہ آدمی کر نہیں سکتا، بھئی مردوں کو بٹھایا ہے تو پھر مرد انہیں اٹینڈ کر لیں۔ اگر عورت نے آنا ہے تو پھر عورتیں ہی ساری ہو جائیں۔ تو ایک موقع پر تو میں وہاں پر لاہور میں ایک سیمینار تھا، ایک بڑے ہوٹل تھا، تو میں نے وہاں پر کچھ کتابیں لی۔ میں نے کہا جناب یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں وہ میں نے پہلے سے تحریر کی ہوئی ہیں، تو یہ آپ پڑھ لینا۔ تو اب میں جا رہا ہوں واپس، درمیان میں چھوڑ کر آ گیا۔ یعنی یہ ایسی عجیب بات ہوتی ہے کہ جناب یہاں پر بھئی دیکھیں بعض معاملات ہوتے ہیں جو عورتیں ہی بیان کر سکتی ہیں، بھئی اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں اس معاملہ کو حضرت ام المومنین ہی بیان کر سکتی تھیں، آپ حضور کی خلوتوں کی امین تھی، آپ سے پوچھا گیا۔ لیکن اگر یہ بات کوئی آدمی کر سکتا ہے تو پھر ان سے پوچھا جائے گا۔ تو یصیب الصوب فقالت کنت اغسل من صوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کپڑے سے میں اسے مادہ تولید کو دھو دیا کرتی۔ فیخرج الی الصلاۃ، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نماز کی طرف تشریف لے جایا کرتے۔ واثر الغسل فی صوبہ، اور جو دھونے کے اثرات ہوا کرتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کپڑے میں کس صورت میں ہوتے ہیں؟ بقاء الماء، وہ پانی کے نشانات کی صورت میں ہوا کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر وہ پانی کا نشان ابھی تک باقی ہوتا اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نماز کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ دیکھیے یہاں پر اس کا مطلب یہ ہوا۔ اچھا ایک اور روایت بھی ملتی ہے، وہ بھی احناف کو پیش کی جاتی ہے کہ ام المومنین ایک مرتبہ خود فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نماز ادا فرما رہے تھے اور میں آپ کے کپڑے سے مادہ تولید کو کھرچ رہی تھی۔ تو شوافے کہتے ہیں دیکھیے مادہ تولید پاک ہے، جب پاک ہے اسی لیے تو حضور اسی کے ساتھ بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ تو احناف کی طرف سے اس کا جواب دیا جاتا ہے، دیکھیے نمبر 1، مادہ تولید اگر تھوڑا ہو تو اس کے ساتھ تو ویسے بھی پڑھا جا سکتا ہے، یعنی 1 درہم کی مقدار نہ ہو، تھوڑا ہو تو نماز پڑھی جا سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور اگر 1 درہم کے مطابق ہو سکتا ہے کہ یہ درہم کے مطابق ہو اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اسی کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں اور ساتھ ام المومنین نے یہ محسوس کیا ہو تو پھر اس کو رگڑ بھی دیا، ایک بات۔ دوسری بات ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہو سکتا ہے کہ اس طرف توجہ نہ ہو، ایک آدمی کی توجہ نہیں ہے، جب توجہ اس کی طرف نہیں ہے اسی طرح سے نماز پڑھ لے تو نماز اس کی پھر بھی ہو جاتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور یہ بالکل اسی طرح سے جیسے کسی کو پتہ نہیں چلتا اور وہاں پر قبلہ شریف کدھر ہے، قبلہ شریف کدھر ہے، قبلہ ہمارے ہاں پاکستان میں رہتے ہوئے شاہیوال کے اندر یہاں پر قبلہ شریف مغرب کی جانب ہے۔ اب قبلہ شریف کا کسی کو پتہ نہیں، وہ مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی توجہ اس طرف نہ ہو۔ اور دیکھیے یہ کہا جاتا ہے کہ حضور کو تو علم غیب ہے، جب علم غیب ہے تو یہاں پر اتنے قرب کا بھی پتہ نہیں چل سکا۔ دیکھیے یہاں پر بہت سے ایسے مسائل آتے ہیں کہ علم غیب کے ہیں، کوئی شک نہیں کہ اصل حقیقت میں علم غیب اللہ کی ذات کا، اللہ جل جلالہ نے وہ علوم و فنون جو ہیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عطا فرمائے۔ اب دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد جبریل امین آتے ہیں اور آ کر
عرض کرتے ہیں حضور میں انشاءاللہ کل آؤں گا، کل بھی نہیں آئے، پرسوں بھی نہیں، اگلے دن بھی نہیں آئے، پریشانی ہو گئی، جبریل آئے کیوں نہیں؟ تو عرض کرتے ہیں اصل میں آپ کی چارپائی کے نیچے آپ کے گھر میں ایک کتے کا بچہ وہ تھا، اور جس گھر کے اندر تصویر ہو کتے کا بچہ ہوتا ہے وہاں پر ہم نہیں آیا کرتے، کہ ان کی اپنی ممارست ہے، ان کے انداز ہے، فرشتوں کی اپنی، اس کمیونٹی کے اپنے کیفیت ہیں، اسے نکالا گیا۔ اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پتہ یہ بھی نہیں چل سکا کہ گھر میں چارپائی کے نیچے پلا ہے، اور جبریل کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ دیکھیے ہر وقت میں ہر چیز کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی توجہ نہیں ہے۔ یہ کہا جائے کہ ہر وقت میں ہر چیز کو مکمل طور پر وہ ہر وقت میں جان رہے ہیں، بھئی حضور کے علم غیب کا یہ مطلب نہیں ہے۔ بھئی دیکھیں یہ تو اللہ جل جلالہ ہر جزئی کو، ہر کلی کو، ہر چیز کو جان پہچان، یہ اللہ جل جلالہ کی خاص ہے۔ ہاں جو اس نے علم عطا فرمایا اس کے مطابق جدھر حضور توجہ فرماتے ہیں، آپ جدھر توجہ عطا فرماتے ہیں اسی چیز کو جان لیتے ہیں، اور جس طرح توجہ نہیں فرمائی، اب یہاں پر مادہ تولید پر کی طرف آپ نے توجہ نہیں فرمائی، وہ آپ کو جسم کے ساتھ جو قریب ترین حصہ ہے اس کے بارے میں بھی معلومات دستیاب نہیں ہو سکی۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ۔